مسئلہ ابن راوندی کی نظر میں۔ ابن راوندی اپنی کتاب میں موت کا راز فاش نہ کر سکا، اور جیسا کہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے عباسی خلیفہ المتوکل سے کہا موت کا راز کسی طرح سے افشا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی کتاب میں موت کے بارے میں ایسے نظریات پیش کیے جو شاید آج کسی کی نظر میں کسی خاص اہمیت کے حامل نہ ہو، لیکن 1150 سال پہلے پرکشش نظریات تھے۔ ان میں اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا یا کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ان میں اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوتی ہے جب تک وہ موت کو خود نہ آزمائے، اسے درک کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی موت کے مشاہدے سے انسان اپنی موت کے لیے کچھ نہیں سیکھ سکتا، اور جب تک انسان موت کو اپنے اوپر نہ آزمائے اس وقت تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ ابن راوندی کا موت کے بارے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو مردہ نہیں سمجھ سکتا، اور انسان جب تک زندہ ہے اس کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردہ گردانے، اس لیے کہ اگر اسے علم ہو کہ مردہ ہے تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر زندہ نہ ہوتا تو اسے مرنے کا علم کہاں سے ہوتا؟ موت کے متعلق ابن راوندی کا تیسرا نظریہ اس عرصے کے بارے میں ہے جب انسان مردہ ہوتا ہے اور زندہ نہیں ہوتا۔ ابن راوندی کہتا ہے کہ کسی مردے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ مردہ ہے۔ اس نظریے کے متعلق اس نے ویسی ہی دلیلیں دی ہیں جو دوسرے نظریے کے ضمن میں پیش کی گئی۔ وہ کہتا ہے اگر مردہ یہ جان لے کہ وہ مردہ ہے تو اس صورت میں وہ مردہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہوگا۔ ابن راوندی کہتا ہے مردہ میں اپنے آپ کو پہچاننے کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ شعور زندہ لوگوں کی واضح صفات میں سے ایک ہے، اور اگر مردہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ وہ مردہ ہے تو اس صورت میں وہ زندہ شمار ہوگا نہ کہ مردہ۔ اس وجہ سے عام عقیدے کے خلاف وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے سرہانے کھڑے رو رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں دیکھ لے اور ان کے گریہ اوزاری سن لے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر مردہ ہوتا تو ہرگز نہ جان سکتا کہ مردہ ہے۔ وہ نہ ہی اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھ سکتا اور نہ ان کے رونے کی آواز سن سکتا۔ ابن راوندی نے موت کے متعلق چوتھا نظریہ یہ پیش کیا کہ کوئی بھی مردہ اپنے آپ کو مرنے سے پہلے نہیں پہچان سکتا۔ اس کے بقول اگر فرض کریں ابو الحسن مر جائے، ابو الحسن ابن راوندی کی کنیت تھی، اگر فرض کریں ابو الحسن مر جائے پھر اسے قبر میں رکھ کر دفن کر دیں تو اسے اس بات کا شعور نہیں ہوگا کہ وہ مرنے سے پہلے ابو الحسن تھا، کیونکہ اگر جان لے کہ مرنے سے پہلے ابو الحسن کے نام سے پکارا جاتا تھا تو ضرور اس کو اپنی شناخت کا شعور ہوگا، اور جو کوئی باشعور ہے مردہ نہیں کہلا سکتا۔ موت کے بارے میں ابن راوندی کا پانچواں نظریہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا چار نظریات اس بات سے اخذ کیے گئے کہ آدمی اپنے آپ کو اس بات کا قائل نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دن مرے گا اور اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں مرے گا، اور جب اسے قبر میں ڈالیں گے تو زندہ ہو جائے گا، البتہ اس کی زندگی کی کیفیت اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ نیند ان اسباب میں سے ہے جو اس عقیدے کی تقویت کا باعث بنی ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ جس طرح وہ اس نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اسی طرح وہ موت کی نیند کے بعد بھی بیدار ہو جائے گا۔ انسان جو مناظر خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے اس عقیدے کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں کہ حقیقی موت کا وجود نہیں۔ کتاب الفرند کے مصنف کے بقول انسان خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھتا ہے تو وہ عین زندہ ہوتا ہے، اس کے اپنے عزیز و اقارب اپنے آپ کو مردہ دیکھتے ہیں تو وہ عین زندہ ہوتے ہیں۔ انسان گمان کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی اس
طرح کی کیفیت ہوگی، جب وہ مر جائے گا تو اپنے آپ کو زندہ پائے گا اور اپنی شناخت کر سکے گا۔ ابن راوندی کے مطابق انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد اس کے تمام جسمانی اعضاء نابود ہو جائیں گے، کیونکہ ان جسمانی اعضاء ہی کی وجہ سے انسان سوتا ہے اور پھر خواب میں اپنے آپ کو مردہ اور زندہ دیکھتا ہے۔ خواب میں ان طرح طرح کے مناظر کو دیکھنا انسانی جسم کے اعضاء کی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر یہ جسمانی اعضاء نہ ہو تو انسان سو ہی نہیں سکتا کہ وہ خواب دیکھے۔ ابن راوندی کو علم تھا کہ قدیم مصر میں میتوں کو مومیائی کر دیتے تھے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ان کا گمان ہوتا تھا کہ اگر انسانی ڈھانچہ باقی رہے تو انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا اور اپنی پہچان کر سکے گا، جس طرح وہ سونے کے دوران خواب میں اپنی شناخت کر سکتا ہے۔ لیکن ابن راوندی کے بقول مصر والے جس مردے کو مومیائی کرتے تھے وہ دل کے بغیر ہوتا تھا، کیونکہ اسے مومیانے سے پہلے بدن کے تمام اندرونی اعضاء باہر نکال کر دور پھینک دیتے تھے۔ بس یہ کیسے قابل قبول ہے کہ جس مردے کا دل نہ ہو وہ اپنی پہچان کر سکتا ہے، کیونکہ ابن راوندی کا خیال تھا انسان جو مناظر خواب میں دیکھتا ہے ان کا تعلق دل سے ہے۔ اس کے علاوہ ابن راوندی کی کتاب میں ایک اور عنوان بھی تھا جس کی وجہ سے عباسی خلیفہ کے دارالحکومت میں اس پر کفر کا فتویٰ لگا۔ عباسی خلیفہ کے دارالحکومت میں کفر کے فتوے کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں جعفری مذہبی ثقافت رائج تھی، کسی نے اس دلیل کی بنا پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ جن علاقوں میں علماء جعفری مذہبی ثقافت سے روشناس تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ عنوان دین کی تقویت کا باعث ہے۔